ناظرین کرام، میں تاریخ کی متعدد کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد آج انتہائی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک سازش کا نتیجہ تھی، جس کا پروگرام اس سانحے سے کچھ دن پہلے بنایا گیا تھا، لیکن حاضرین مسجد قطعی طور پر اس کے متعلق کوئی علم نہیں رکھتے تھے۔ علامہ طبری، ابن اسیر اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ ابو لولو فیروز کی دھمکی کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو دوسرے دن حضرت کعب احبار ان کے پاس آئے اور کہا کہ امیر المومنین تیار ہو جائیے، آپ 3 دن میں وفات پا جائیں گے۔ کعب عہد رسالت میں یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے تھے۔ وہ اپنا میلان اسلام کی طرف ظاہر تو کرتے تھے، لیکن اعلان اس وقت تک کرنا نہیں چاہتے تھے جب ان پر وہ تمام علامتیں آئینہ ہو جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق انہوں نے کتب یہود میں پائی تھی۔ چنانچہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت کا فیصلہ ہو گیا تو کعب نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر نے کعب کے اس ڈراوے پر متعجب ہو کر پوچھا، تمہارا مطلب کیا ہے؟ وہ بولے کہ میں نے یہ تورات میں پڑھا ہے۔ حضرت عمر یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے اور فرمایا کہ اللہ، تم نے عمر ابن الخطاب کا نام تورات میں پڑھا ہے؟ کعب نے کہا کہ نام نہیں، آپ کا حلیہ اور صفات، اور یہ کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر کو چونکہ کوئی تکلیف یا بیماری نہیں تھی، اس لیے کعب کی اس گفتگو سے اور بھی حیرت ہوئی، تاہم انہوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ دوسرے دن کعب پھر آئے اور کہا کہ امیر المومنین 1 دن گزر چکا ہے اور 2 دن باقی رہ گئے۔ پھر اس کے 1 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ 2 دن گزر گئے اور اب صرف 1 دن اور 1 رات باقی رہ گئی ہے، آپ کی زندگی بس کل صبح تک ہے۔ اور پھر دوسرے دن صبح ابو لولو نے حضرت عمر کو کاری زخم لگائے۔ اس کے بعد جب لوگ اور ان کے ساتھ کعب حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر نے کعب کو دیکھا تو فرمایا کہ کعب نے مجھے ڈرایا ہے کہ میری زندگی کے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں، اور جو کچھ کعب نے مجھ سے کہا ہے اس میں کچھ شبہ نہیں۔ کعب کی تنبیہ اور ابو لولو کا حملہ دونوں ناظرین کرام اس امر کی دلیل ہیں کہ اس میں کوئی راز تھا جو ابو لولو کی خودکشی کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ گو کہ بعد میں پیش آنے والے کچھ واقعات یہودیوں اور اجمیوں کے مشترکہ منصوبے کے اشارے تو دیتے ہیں، مگر تاریخ یقین کے ساتھ آج بھی کچھ کہنے سے قاصر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کرام کہ حضرت کعب چونکہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے تو وہ یہودیوں کی محفل میں بھی جایا کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہودی جو کہ حضرت عمر سے بہت نالا تھے وہ ان کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہوں، اور ابو لولو فیروز کو انہوں نے کرائے کا قاتل یعنی اس کو اس قتل پر آمادہ کیا ہو، لیکن منصوبہ ماسٹر مائنڈ یہودی تھے۔ منصوبہ انہوں نے بنایا، ابو لولو کو انہوں نے آلہ قتل کے طور پر استعمال کیا، اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ اگر غور کریں تو ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ قتل کا یہ سارا تانا بانا یہودیوں نے ایک گھر میں تیار کیا، اور وہیں سے یہ 2 دھاری خنجر ابو لولو فیروز کو دیا گیا۔ بہرحال کاشان خلافت میں سفر آخرت کی تیاری کے موقع پر دیگر مسائل کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی حضرت عمر فاروق کے لیے حل طلب تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہو۔ میں اس پر اور مزید بھی گفتگو کر سکتا ہوں کہ سازش کہاں تیار ہوئی، وہ کون سے یہودی سردار تھے، کیونکہ تاریخ کی کتب میں سب کچھ واضح ہے، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ بس اتنا آپ سے کہہ جاتا ہوں کہ یہ صرف آتش پرستوں کی سازش نہیں تھی، بلکہ اس میں یہودی مکمل طور پر انوالو تھے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المقدس کی فتح کے بعد سے قتل کرنے کے در پہ تھے۔ گو کہ حضرت عمر نے خود ان کو بیت المقدس کی کنجیاں لے جا کر دیں، لیکن دل میں بغض تھا کہ عمر نے بیت المقدس فتح کیا ہے، اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے اور خود سامنے بھی نہیں آنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے ابو لولو فیروز کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ بہرحال خلافت کے مسئلے پر آتے ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد آپ نے 6 شخصیات یعنی حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مجلس مشاورت کے لیے نامزد کر دیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوں۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ چند لمحات رہ گئے ہیں ناظرین کرام، اب حضرت عمر جانے والے ہیں، اور کہا کہ ان کو ادب سے سلام عرض کرنے کے بعد کہنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ دیکھو امیر المومنین نہ کہنا، امیر المومنین نہ کہنا، کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا، میں نے مجلس شورا بنا دی ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ عمر درخواست پذیر ہے کہ آپ اسے اس کے آقا و مولا ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفۃ الرسول اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت عطا فرما دیجیے۔ جب حضرت ابن عمر اپنے والد محترم کا پیغام لے کر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ رو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سلام کے بعد عرض کیا، اے ام المومنین، میرے والد عمر آپ سے اپنے دو محترم رفیقوں کے پہلوؤں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ گواہ ہے یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بابا جان جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی ہوا، اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، الحمدللہ، آج کے دن اس سے زیادہ کوئی خبر بھی مجھے مطلوب نہ تھی۔ اور پھر فرمایا کہ جب میری روح پرواز کرے تو میرا جنازہ لے جا کر حجرہ عائشہ پہ رکھ دینا، اور سلام عرض کرنے کے بعد پھر دریافت کرنا کہ عمر بن خطاب اجازت طلب کرتا ہے۔ اگر وہ اجازت دیں تو پھر مجھے اندر لے جانا، اور اگر میرا جنازہ واپس کر دیں تو مجھے عام قبرستان میں لے جا کر دفن کر دینا۔